تو اس میں ایک عجیب شش و پنج کا میں دو چار ہوئی کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ذکر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس مہینہ کی نسبت سے بھی تاجدار ولایت کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا تھا۔ تو میں نے اپنے موضوع کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن محفل کے دوران ہی اس مہینہ پاک کی نسبت سے پھر میں نے دوبارہ اس چیز کے لیے غور و فکر کیا کہ آج آپ کے سامنے ولایت کے حوالے سے ہی کچھ عرض کروں گی۔ اللہ رب العزت اس مہینہ پاک کی نسبت سے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار سنو، بے شک اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ولی اللہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں قریب کو، جو قریب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا مفہوم ہوا کہ وہ جو اللہ کے قریب ہیں، وہ جو اللہ کے قریب ہیں۔ اور اس بات کی تائید آپ اس حدیث قدسی سے لے لیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور فرمایا فرائض سے بڑھ کر بندہ کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ ان نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندہ اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کے انوار و تجلیات اور اللہ رب العزت کا قرب اسے اس قدر سمیٹ لیتا ہے کہ پھر اس کا بولنا اس کا نہیں ہوتا، پھر اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، پھر اس کا کہنا فرمانا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ رب نے خود فرما دیا کہ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر وہ سیدنا عبد القادر دیکھنے میں تو عبد القادر ہوتا ہے، دیکھنے میں تو عبد القادر ہے، مگر قادر کی صفات کا ایسا مظہر بن جاتا ہے کہ وہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے لگا دیتا ہے۔ پھر وہ عبد القادر قادر کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے، اگر وہ عبد القادر نظر اٹھا دے تو چور کو بھی کتب بنا دیتا ہے، چور کو بھی کتب بنا دیتا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا دے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے لگا دیتا ہے۔ وہ رہتا تو عبد القادر ہی ہے، مگر اس کا بولنا پھر اس کا بولنا نہیں رہتا، اس کا دیکھنا پھر اس کا دیکھنا نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت کے رنگ اور اس کی صفات کی جھلک اس کے ہر عمل میں اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ اس کے ہر عمل سے رب کا نور جھلکنے لگ جاتا ہے۔
اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی ہیں، بے شک اللہ کے ولی ہیں، یعنی وہ اللہ کا قرب پا چکے، رب کے قریب ہو چکے، وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، ریاضت کرتے کرتے، مجاہدے کرتے کرتے، مراقبے کرتے کرتے وہ رب کے مشاہدوں میں جا پہنچے، کیونکہ احسان کی کیفیت حضور علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا اے انسان، تو رب کی اس طرح عبادت کرے۔ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے سوال کر رہے ہیں، احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو رب کی اس طرح عبادت کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ عبادت میں، ریاضت میں ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو وہ مشاہدات میں پہنچ گئے، رب کے قرب میں پہنچ گئے، اللہ کی انوار و تجلیات میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ اب ان کی حال یہ ہو گئے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نیک بندوں کون ہیں؟ فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے، رب کے نیک بندے وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، یعنی رب کے انوار و تجلیات میں اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ اب ہیں تو وہی، مگر ان کو دیکھ کر رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں اور یاد رب کی آتی ہے، دیدار ان کا ہوتا ہے، زیارت ان کی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس زیارت کرنے والے کو رب کے دیدار کا فیض نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، اور پھر وہ رب کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ان کی شان اور ان کی عظمت کا بیان کر کے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان اور عظمت بتائی گئی۔ اب ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ان کا ان اولیاء کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ان کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آپ سب نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، یقیناً سورۃ کہف کا مطالعہ کریں تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کی پہچان کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا قرآن پڑھنے اور سننے والے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھ، اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جما کے رکھ، اپنے آپ کو ان کی رفاقت میں بٹھا کے رکھ۔ کن کی سنگت اور رفاقت میں؟ فرمایا الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جن کے دل بھی اس کے لیے گزرتے ہیں، جن کی راتیں بھی اس مولا کے لیے گزرتی ہیں، وہ سارا دن بھی اس کی عبادت اور ریاضت میں اور ساری رات بھی اس کے لیے تڑپ کر گزار دیتے ہیں۔ وہ جن کے دن اور رات اس کی محبت میں گم ہو کے گزر رہے ہیں، اس کی اطاعت میں گزر رہے ہیں۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، تو اپنے آپ کو ان کی رفاقت میں جما کے بٹھائے رکھ۔ کیوں؟ فرمایا یریدون وجہہ،
क्योंकि वो सिर्फ रब के मुखड़े के मुतलाशी हैं। बस वो बस रब के दीदार के तलबगार हैं, वो सिर्फ रब की रजा के तलबगार है, उनका मकसद सिर्फ रब की रजा है, वो रब के दीदार के मुतमन्नी, रब के दीदार के तालिब हैं। तू भी उनकी संगत में आके बैठ जा, वो जो रब की रजा के लिए तड़प रहे हैं, जब तू उनकी संगत में आके बैठेगा वो तुझे भी रब की याद दिला देंगे। जब तू उनकी रफाकत में बैठेगा वो तुझे भी रब से करीब कर देंगे। ये वो लोग हैं जो कि खुद रंग चुके हैं, ये वो लोग हैं जो खुद कमाल पे पहुंच गए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने रब के करीब हो चुके हैं। जब तू इनके पास आके बैठेगा ये तुझे भी तेरे रब से करीब कर देंगे। इसलिए कुरान ने कहा वस्बिर नफ्सक मअल लजीना, अपने आप को उन लोगों की संगत में बिठाया कर, अपने आप को उनकी रफाकत में बिठाया कर, उनकी संगत में बिठाया कर। किन की संगत में? फरमाया वो जो अल्लाह के मुखड़े के लिए, उसके दीदार के लिए अपने दिन रात गुजारते हैं, दिन रात गुजारते हैं। अब इसकी